وجاہت بیٹا، میں آپ کی فیملی ڈاکٹر ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپاتے۔ ایسی کیا بات ہے کہ فوزیہ صاحبہ کا بی پی اتنا شوٹ کر گیا؟ اگر وہ ٹائم پر نہ آتی تو برین ہیمریج کا ڈر تھا، مگر شکر ہے کہ بہت کرم کیا اللہ نے، کیونکہ آپ کے والدین بہت نیک ہیں۔ اب آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میرے علم میں کوئی بات نہیں، گھر میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے ماما اتنی ڈپریس ہوں۔ خیر میں معلوم کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اب کوئی ایسی بات نہ ہو۔ گڈ، اور بیٹا ان کی ڈائٹ کا خیال کریں۔ جی میں خیال کروں گا۔ اوکے، یہ فائل لیں اور ماما کو گھر لے جائیں۔ اوکے۔ وجاہت بھائی نکل کر سیدھا کاؤنٹر پر گیا۔ ہیلو جی، یہ مس فوزیہ کی فائل ہے، آپ ڈسچارج شیٹ بنا دیں۔ اوکے سر۔ وجاہت نے موبائل نکال کر زینب کا نمبر پیش کیا۔ یہاں ہیلو زینب، میری بات سنو، فوری گھر جاؤ، میشا سے کہو تم کو اور سفینہ کو گھر ڈراپ کر دے، اور ہاں سفینہ کو اپنے گھر لے جانا کیونکہ تم اپنی ذمہ داری پر لائی ہو۔ تم بس فوری گھر آ جاؤ، ابھی اسے ڈراپ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وجاہت تیز تیز بول رہا تھا۔ اوکے بھائی، مگر ہوا کیا ہے؟ ابھی ہم نے تو کچھ لیا بھی نہیں۔ زینب میں کہہ رہا ہوں بس گھر جاؤ، ماما کی طبیعت خراب ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ماما کو کیا ہوا؟ زینب صدمے سے بولی۔ میں ہاسپٹل سے لے کر آیا ہوں، اب گھر جا رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ بھائی میں ہاسپٹل آ رہی ہوں۔ نہیں زینب تم گھر جاؤ، ہم بھی نکل رہے ہیں۔ اچھا بھائی میں ابھی گھر جا رہی ہوں۔ اوکے۔ میشا سفینہ زینب کو دیکھ رہی تھی۔ ارے زینب کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے وجاہت؟ آر یو اوکے؟ میشا ماما کی طبیعت خراب ہے، مجھے اور سفینہ کو فوری گھر ڈراپ کر دو پلیز۔ اوکے زینب، نو پرابلم، میں کل شاپنگ کر لوں گی۔ چلو ابھی تمہارے گھر چلتے ہیں، آنٹی کو دیکھ کر سفینہ کو بھی گھر ڈراپ کر دوں گی۔ نہیں میشا، میں امی کو فون کر دوں گی، وہ آ کر مجھے لے جائیں گی اور آنٹی کی بھی عیادت کر لیں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ یار زینب کچھ نہیں ہوا، آنٹی کو ہم چل رہے تھے نا گھر، بس گھبراؤ نہیں۔ ہاں سفینہ، مگر بھائی بہت پریشان تھے۔ اوکے اوکے، کچھ نہیں ہوگا، سفینہ نے زینب کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ چلو جی گھر آ گیا۔ میشا نے گاڑی گیٹ پر روکی۔ زینب جلدی سے گاڑی سے اتر کر فوری گھر میں داخل ہوئی۔ ہان بابا بھائی ماما لوگ آ گئے؟ زینب نے چوکیدار سے پوچھا۔ نہیں باجی، بس آنے والے ہیں۔ اندر کی چابی تو بھائی کے پاس ہے۔ اتنے میں گاڑی کا ہارن بجا اور میشا بھی گاڑی پارک کر کر اندر آئی۔ زینب آنٹی آ گئی، اور یہ سفینہ کہاں ہے؟ میشا زینب سے پوچھنے لگی۔ اور سفینہ اپنی ماما کو فون کر رہی ہے۔ لو سفینہ بھی آ گئی۔ چلو ہم روم میں آنٹی کو لے کر چلتے ہیں۔ زینب تم چلو آگے، میں اور سفینہ لے کر آتے ہیں۔ ماما کیا بات ہے؟ میں گئی تو آپ بالکل ٹھیک تھے، ایک دم کس بات کی ٹینشن لے لی؟ کوئی بات نہیں بیٹا، بس ٹھیک ہوں۔ پروین ماما کو کیا کھلایا ہے؟ باجی ابھی تو کھانا نہیں کھایا، ابھی بناتی ہوں۔ چلو میرے ساتھ کچن میں۔ زینب کو فکر ہوئی کہ ماما صبح سے بھوکی ہیں۔ سفینہ اور میشا بھی ساتھ ہی اٹھیں۔ زینب اس طرح بھی یوں مت کرو، جاؤ آنٹی کے پاس بیٹھو، میں اور میشا ہیں، ہم ان کے لیے پرہیزگاری کھانا بناتے ہیں۔ نہیں سفینہ، میں خود بنا دوں گی۔ بھائی ہم بھی خود ہی بنائیں گے، یقین کرو آنٹی کو پسند آئے گا۔ اوکے تھینکس میری بہنوں، زینب کو خیال آیا۔ ارے سفینہ تم کو وجاہت بھائی میشا کے ساتھ چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر میں۔ زینب تم پریشان مت ہو، میں نے امی کو بتا دیا ہے، وہ مجھے لینے آ جائیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سفینہ نے بات کرتے ہوئے جوس بھی نکلوا لیا پروین سے۔ لو زینب، میں جب تک آنٹی کو یہ ٹھنڈا جوس پلاؤں میں کھانا کا کرتی ہوں۔ واہ سفینہ، میں تو سوچ رہی تھی کہاں سے شروع کروں، تم نے تو کام بھی کر دیا۔ واہ بھائی، جس گھر میں جاؤں گی وہ خوش نصیب ہوں گے، کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو اپنے گھر لے جاتی، میری ماما تو مجھ سے بہت ہی تنگ ہے۔ میشا نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ اچھا مگر زینب کا بھائی تو ہے، اور زینب کا بھائی تمہارا بھائی؟ ایک دم باسم نے انٹری دی۔ سفینہ نے باسم کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو وجاہت کو اپنی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پایا۔ اچانک سفینہ کو لگا وجاہت کچھ کہہ رہا ہے۔ گھبرا کے سفینہ نے چاروں طرف دیکھا، میشا اور باسم غائب تھے۔ اور وجاہت واقعی سفینہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ سفینہ نے غور کیا۔ کیا بات ہے سفینہ، سب خیریت ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ جب چلنا ہو بتا دینا۔ نہیں وجاہت، میری امی آئیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وجاہت جانے کے لیے پلٹا، اچانک پھر مڑا تو سفینہ سے ٹکرا گیا۔ سوری لگی تو نہیں؟ کیا بات ہے، میں نے تو کہا ہی نہیں۔ پھر وجاہت نے بات ادھوری چھوڑ کر سفینہ کی طرف دیکھتے
دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی بن کہے بھی روئے آپ کو تو بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں، مگر روئی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہیلو سفینہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، یہ بار بار کن سوچوں میں گم ہو جاتی ہو؟ کہیں نہیں، میں تو یہیں پر ہوں۔ میری بھی یہی تمنا ہے کہ تم یہیں رہو۔ وجاہت نے والہیہ نظروں سے سفینہ کو دیکھا۔ سفینہ چھپنے لگی۔ وہ پروین کو بھیج دیں، انٹی کے لیے کھانا لے جانا ہے۔ اوکے جی، اور کوئی حکم؟ وجاہت نے جھک کر تعظیم سے کہا۔ ویسے تمہیں اس طرح ماما کے لیے فکر مند دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے سفینہ، تھینکس۔ شکریہ کی کیا بات ہے، وہ زینب کی ماما ہے، میرے لیے بھی ماں کے برابر ہے۔ زینب بھی میرا بہت خیال رکھتی ہے، بالکل بہنوں کی طرح۔ سفینہ جلدی سے کچن سے نکلنا چاہ رہی تھی، وجاہت کی نظروں سے اور باتوں سے اسے شرم و گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میشا وغیرہ کہاں غائب ہو گئیں؟ بدتمیز، مجھے جان کر اکیلے چھوڑ گئیں۔ یہ باسم کا بچہ، لیکن باسم کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، وجاہت نے ہنستے ہوئے بولا۔ سفینہ حیرت سے وجاہت کو دیکھنے لگی۔ میں ہی اتنی تیز سوچ رہی ہوں یا آپ میری سوچ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، وجاہت کا کہکا چھوٹ گیا۔ سفینہ تم بہت معصوم ہے، میں تمہاری سوچ پڑھنا چاہتا ہوں مگر تم پڑھنے ہی نہیں دے رہی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا مطلب ہے آپ کا وجاہت؟ وہ باجی آپ کی امی اور بھائی آئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سفینہ تیزی سے باہر نکلی۔ شکر ہے امی صحیح وقت پر آ گئی، یہ وجاہت نے تو مجھے نروس کر دیا تھا، اور یہ سب ان لوگوں کا میں بتاؤں گی جان کے اکیلا چھوڑ کر سب انٹی کے روم میں چلے گئے۔ سفینہ سوچتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی، امی کے ساتھ شہروز کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یا اللہ، شاید آج غلط فہمی دور ہو جائے وجاہت کی شہروز سے مل کر۔ امی میں سمجھی آپ بابا کے ساتھ آئی ہیں، سفینہ نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا وہ تمہارے بابا لاہور گئے ہیں، صبح میں بتانا بھول گئی تھی آپ کو، اس لیے شہروز کو لائی ہوں۔ السلام علیکم انٹی، سب نے کورس میں سلام لیا۔ وعلیکم السلام بچوں۔ ہیلو باسم، اور وجاہت نے شہروز سے ہاتھ ملایا۔ بیٹا یہ سفینہ کا بھائی ہے، یعنی میرا بانجا ہے، مگر بیٹوں کی طرح میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور سفینہ کا بھی بہنوں کی طرح سمجھتا ہے، جبکہ سفینہ سے 2 سال چھوٹا ہے مگر لگتا بڑا ہے۔ ارے ہاں، یہ بھی تو آپ کی یونی میں پڑھتا ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی آپ لوگوں کی؟ اکثر تو میں فون کر دیتی ہوں کہ سفینہ کو بھی پک کر لے۔ سفینہ کی امی نے مکمل تعارف کروا دیا، اور یہ سب سن کر وجاہت شرمندہ اور باسم گسیلا ہو گیا اور وجاہت کو گھورتے ہوئے بولا۔ انٹی ہمارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، مگر اکثر میں نے آپ کو سفینہ کے ساتھ دیکھا ہے، مگر اچھا نہیں لگا کہ یہ پوچھوں کہ آپ کون ہیں، باسم سنجیدگی سے بولا۔ جی اکثر سفینہ نے کہا کہ چلو اپنے گروپ سے ملواؤں، مگر مجھے ہمیشہ جلدی ہوتی تھی، اسی لیے سوری، آپ سب سے نہ ملنے کا افسوس ہے، مگر غائبانہ سب سے میرا تعارف ہے، کیونکہ سفینہ اتنی باتیں کرتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے میں خود بتا سکتا ہوں کہ کس کا کیا نام ہے، شہروز مسکرا کر بولا۔ اچھا جی شہروز بھائی، آپ ویسے تو مجھ سے بھی چھوٹے ہیں، مگر میں پھر بھی آپ کو بھائی کہوں گی۔ آپ لوگ گپ شپ کریں، میں آنٹی کو ماما کے پاس لے کر جا رہی ہوں، زینب نے سب کو جوس پیش کرتے ہوئے کہا، اور سفینہ کی امی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلو بیٹا، میں تو انہیں سے ملنے آئی ہوں، دیکھ لیا منہ کی کھائی کہاں تھا کہ ٹینشن مت لو، باسم نے وجاہت کے کان میں گھس کر اسے سنائی۔ بس مجھے کوئی بدگمانی نہیں، الجھن تھی جو اب ختم ہو گئی ہے، وجاہت شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ آرام سے چلاؤ گاڑی شہروز کے بچے۔ اچھا جی، میں کہوں جب سے سفینہ یونی گئی ہے جب سے بہت بولنے لگی ہے، آج پتہ لگا ایسے فرینڈ کے ساتھ تو گونگا بھی بولنے لگے، شہروز شرارت سے بولا۔ شہروز انسان بنو، یہ تو تعریف کر رہے ہو کہ مذاق اڑا رہے ہو؟ سفینہ شہروز کو گھورتے ہوئے بولی۔ جو تم سمجھو کیوں خالہ، شہروز ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں 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 بھائی، مت تنگ کرو میری بیٹی کو، بھائی سفینہ تمہارے دوست تو مجھے پسند تھے ہی، زینب کی ماما سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آج تفصیل سے بات ہوئی، دیکھنے میں بہت موڈی لگتی ہیں، مگر یہ بہت دیندار خاتون ہیں اور بہت سادہ باتیں کرتی ہیں، تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی۔ ہاں، شمروز نے ہنکار ابھارا۔ ویسے خالہ میں خیر تو ہے نا، میں پسند تو نہیں آ گیا انہیں، شہروز شرارت سے بولا۔ ہاں ہاں میرے پیارے بھائی، تم پسند آتے تو وہ تمہاری تعریف کرتے، سفینہ ہنستے ہوئے بولی۔ محترمہ سفینہ صاحبہ، ماں بہنوں کی تعریف کر کے ہی تو مکھن لگایا جاتا ہے، شہروز ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا جی، ویسے آپ کی خوش فہمی ختم کر دوں، ان کی بیٹی کی بات طے ہے، سفینہ گھورتے ہوئے بولی۔
ہائے یہ کیا کہہ دیا، دل ٹوٹ گیا میرا، شہروز نے منہ چڑھایا۔ بس بس بچوں، یہ صرف دوستی ہیں اور کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتے، بری بات۔ سوری خالہ، سوری امی، شہروز اور سفینہ ساتھ بولے۔ وجاہت لان میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آخر ماما کیوں اتنی پریشان تھی۔ بھائی آپ کی کافی تھینک یو زینب، ماما سو گئیں۔ وجاہت نے زینب سے پوچھا۔ جی بھائی، ماما کو دبا کھلا کر سلا دیا۔ سفینہ نے بہت اچھا سالن بنایا تھا، پرہیزی ماما کو بہت پسند آیا، ورنہ پروین کے ہاتھ کا کھانا تو ماما سے کھایا نہیں جاتا، اس لیے ماما نمک وغیرہ ڈال لیتی ہیں اور پھر طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ہاں زینب صحیح کہہ رہی ہو۔ اچھا زینب، آج تو ماما کے پاس سو جاؤ، پاپا تو کل شام تک آئیں گے، تم بھی بہت تھک گئی ہو گی۔ نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔